اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر حسن جمیل سندھو آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں انشاءاللہ تعالی دوسرا پارہ کی مختصر تفسیر آپ سے شیئر کروں گا۔ دوسرے پارے میں اللہ رب العزت نے شروع میں ہی کعبے کی تبدیلی کا ذکر فرمایا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس کے بعد بھی کچھ دیر تک بیت المقدس کی طرف تمام لوگ منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور اللہ رب العزت نے آپ کو اجازت دی کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں مزید آیات نازل فرمائیں، جس میں کہا گیا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق اور مغرب کی طرف منہ پھیریں، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت، اس کے نبیوں اور فرشتوں پر ایمان لائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے تمام احکامات پر آسان طریقے سے عمل کریں۔ مزید اس میں آگے جا کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز اور صبر سے مدد لیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے، کسی بھی قسم کے مشکل حالات ہوں، جیسے آج کل پوری دنیا میں کورونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو صبر سے کام لیں اور نماز کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کریں، رب سے استغفار کریں، رب کو راضی کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ مزید آگے جا کے اللہ رب العزت میں اس پارہ میں بتایا ہے کہ ہمارے لیے کون کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی حرام ہیں۔ حرام چیزوں میں اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسی چیز جو مردہ ہو، حلال طریقے سے نہ جس کو ذبح کیا گیا یا ختم کیا مارا گیا ہو، سور کا گوشت، خون، اور کوئی بھی ایسی چیز جس پہ غیر اللہ کا نام لے کر اس کی قربانی کی گئی ہو، وہ آپ کے لیے بالکل حرام ہے۔ اس کے علاوہ تمام چیزیں حلال قرار دے دی گئیں۔ مزید آگے جا کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو احکامات اتارے اور اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث اور سنت کے ذریعے ہمیں بتایا کہ کیا کیا احکامات ہیں جن کو پیروی کرنے سے ہم ایک اچھے اور سچے مسلمان بن سکتے ہیں، ان پر من و ان عمل کرنا ہے۔ اب ایسا نہیں کر سکتے ہم کہ کچھ احکامات پہ اپنی مرضی سے عمل کر لیں اور کچھ احکامات جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ویسے کر لیں۔ مزید اس میں اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ جیسا تم پر میں نے دین نازل کیا ہے اسی پہ عمل کرو، نہ کہ آباء و اجداد کے دین پر عمل کرو، کیونکہ اس سے پہلے قریش میں جو چلتا آ رہا تھا سلسلہ، وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو ہی فالو کرتے تھے، اور جب ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ جبکہ یہ مانتے تھے کہ آپ صادق و امین ہیں، آپ غلط بات نہیں کرتے، اس کے باوجود وہ آپ کے خلاف ہو گئے کہ یہ شخص جو ہے، جو ہماری قبیلے سے ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کے خلاف بات کرتا ہے، یہ بالکل ایک نئی بات کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اصل دین وہی ہے جو میں نے نازل کیا، آباء و اجداد کے دین کو ماننا چھوڑ دیں اور دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ مزید آگے جا کے اللہ رب العزت نے حج کے بارے میں احکامات فرمائے ہیں کہ صفا اور مروہ کی صحیح کا بتایا، اور فرمایا کہ مخصوص دنوں میں ذوالحج کے دنوں میں حج کریں اور قربانی دیں۔ جو شخص وہاں حج کا سفر کرے، حج کے تمام ارکان ادا کرے، لیکن کسی وجہ سے قربانی نہ کرے، تو اس کے لیے 10 روزے رکھنے کا حکم دیا گیا کہ وہ 3 روزے ذوالحج کے دنوں میں وہیں رکھے اور 7 روزے واپس گھر آ کے ادا کرے۔ مزید آگے احکامات میں نماز کی فضیلت بتائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ شرک سے بچیں۔ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمام گناہ معاف کر دوں گا اپنے بندے کے، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اللہ پر سچے دل سے ایمان لیں اور یہ مان لیں سچے دل سے، اور ہمارے اعمال سے بھی یہ ظاہر ہو کہ وہی تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور ہم نے ہمیشہ اسی سے ہی مدد مانگنی ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے۔ آگے جا کے اللہ رب العزت نے جہاد کے بارے میں فرمایا اور جہاد کی فضیلت ادا کی، اور شہداء کے بارے میں بتایا کہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، اور وہ اپنے رب کے ہاں سے رزق دیے جاتے ہیں۔ احادیث میں بھی شہید کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ماں سوائے قرض کے۔ مزید آگے جائیں تو اللہ رب العزت نے صدقہ اور زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں، اقربا جو ہیں اور مساکین پہ مال و دولت خرچ کرو، جو مال کا بہترین حصہ ہے اس کا خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے ہمارے کے لوگ ایک مخصوص وقت کا زکوٰۃ کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ کے جو معاشرے کے مسکین حضرات ہیں، جو سفید پوش ہیں، جو آپ سے سوال بظاہر نہیں کرتے لیکن وہ مجبوری کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کی مدد کریں،
اور اللہ رب العزت اس کا کئی گنا اجر آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اس سے آگے جا کے اللہ رب العزت نے طلاق کے بارے میں فرمایا ہے، طلاق کہ اگر آپ کی آپس میں کسی وجہ سے معاملات نہیں بنتے میاں بیوی میں، اور وہ احسن طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتے، تو وہ علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ اور طلاق کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ طلاق 3 مرتبہ ہے، جس میں سے 2 مرتبہ وقفے سے دے کے کچھ انتظار کریں، اگر حالات بہتر ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تیسری مرتبہ دے کر احسن طریقے سے فارغ کر دیں۔ حق مہر کا بھی بتایا گیا کہ اگر آپ کے جسمانی تعلقات قائم ہیں تو میاں کے لیے جائز نہیں ہے کہ واپس لے، لیکن اگر حق مہر میاں نے دے دیا ہے اور ابھی جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا تو آدھا حصہ وہ واپس لے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ معاف کر دے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ خلا کا بھی اس میں حکم دیا گیا، اور اسی اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے ماں کو بتایا گیا کہ وہ 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اور اس کے ماں کا خرچہ جو ہے اس دوران وہ سارے کا سارا اس کا باپ اٹھائے گا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے ماں دودھ نہیں پلاتی، یا علاقائی رسم و رواج جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، تو وہ دوسروں سے بھی دودھ اس کو پلوایا جا سکتا ہے۔ مزید اس سے آگے جا کے اللہ رب العزت نے عدت کے بارے میں فرمایا کہ عدت جو ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ اس دوران جو بیوہ ہے وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ ہاں، اس کو کوئی آپ عزت دار طریقے سے اگر کوئی پیغام بھیجنا چاہے مخفی طریقے سے تو وہ بھجوا سکتا ہے، لیکن نکاح جو ہے وہ اس کے عدت کے بعد ہی ہوگا۔ اسی طرح طلاق کے بعد جو حکم ہے دوبارہ نکاح کا، وہ ایسا ہے کہ اگر آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو آپ دوبارہ اس سے نکاح نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ وہ پہلے کسی عدت پوری کرنے کے بعد کسی دوسرے مرد کے نکاح میں جائیں، اور ان سے اس کے بعد جب ان کو وہاں سے طلاق ہو جائے تو پھر آپ ان سے عدت کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ تمام احکامات ہیں جو اللہ رب العزت نے دوسرے پارے میں ہمیں بتائے ہیں، اور یہ ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان احکامات کو اچھی طریقے سے سمجھیں اور کوشش کریں، اور اللہ سے دعا کریں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔